السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان ترک۔ ناظرین، آج ہم سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل کے خصوصی شو میں حاضر ہوئے ہیں جس میں ہماری مہمان ہے آسیہ جہانگیر، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں اور خیبر پختونخوا کے لیے ان کی کافی سماجی خدمات بھی ہیں۔ تو انہوں نے حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، تو آج ہم ان سے اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کس مقصد کے تحت پارٹی جوائن کی ہے اور خواتین کی ترقی اور خیبر پختونخوا میں جو خواتین ہیں ان کی پسماندگی دور کرنے کے لیے ان کے کیا ارادے ہیں۔ تو آج ہم اس پروگرام میں ان سے خصوصی بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ میڈم، سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے تو اس سے پہلے آپ کی سیاسی حوالے سے کیا مصروفیات رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے جو سماجی خدمات ہے اس کا سفر کہاں سے شروع کیا؟ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور اپنا قیمتی وقت مجھے بھی دیا۔ بہت اچھے آپ لوگوں نے سوالات کیے، ایک سوال میں کافی سوالات ہے۔ میں نے جب سٹارٹ لیا تھا تو آئی واز پیور ٹیکنوکریٹ۔ اگر آپ کو یاد ہو 2018 میں due to as I was the technocrat, I got selected for the Ministry of the Social Welfare and the Culture۔ وہ بھی کسی پارٹی کے تھرو مجھے نہیں ملا تھا، اور پیور 15 سال سے بس پیور میں ایز اے ٹیکنوکریٹ کام کر رہی ہوں۔ پھر بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ نے میڈم پی ٹی آئی کیوں چھوڑ دی؟ تو اچھا ہے، آپ لوگوں کے چینل کے توسط سے میں یہ بھی کلیریفائی کر دوں گی کہ آئی واز نیور دا پارٹ آف دا پی ٹی آئی۔ ہاں، پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے کام کیا، انہوں نے مجھے اپرچونیٹیز دی ڈفرینٹ پورٹ فولیوز کی، جیسے ایم ٹی آئی کی چیئر پرسن، ایز اے چیئر پرسن میں نے کام کیا، پی ٹی آئی کے دور میں کیا تھا، لیکن یہ پیور نان پولیٹیکل سیٹ تھی، یہ کوئی پولیٹیکل سیٹ نہیں تھی کہ میں ان کی ورکر تھی اور انہوں نے مجھے ایز اے چیئر پرسن سلیکٹ کیا۔ پھر ڈفرینٹ بورڈز میں نے کام کیا، لیکن بورڈز سارے یہ جو ہے نان پولیٹیکل پورٹ فولیوز ہوتے ہیں، جس میں آپ کے خدمات، آپ اپنی خدمات گورنمنٹ کو آفر کرتے ہیں، لیکن جب گورنمنٹ آپ کو کوئی پورٹ فولیو دیتی ہے، کسی سڑک چھاپ کو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کوئی پورٹ فولیو دیا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے میری سروسز دیکھ کر، میں بھی تھوڑی سی ایبلٹی بھی مجھ میں ہو، اس کو دیکھ کر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے مجھے مختلف پورٹ فولیوز پہ اپرچونیٹیز دی۔ ابھی حال ہی میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے، جو میرے خیال میری فرسٹ جوائننگ ہے کسی بڑی پارٹی کے ساتھ۔ دس از مائی فرسٹ جوائننگ۔ میں عوام کو اب یہی کہتی ہوں، اصل میں ہمارے کے پی میں کچھ عجیب سا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یا آپ نے کام کرنا ہے تو صرف پی ٹی آئی کے ساتھ کرنا ہے، باقی کسی بھی پارٹی کے ساتھ اگر آپ کام کرتی ہے تو آپ لوٹا بھی ہو جاتی ہے، آپ خراب بھی ہو جاتی ہے، آپ کا کوئی کیلیبر بھی نہیں رہتا۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ جب میں نے سلیکشن کیا اپنے لیے پارٹی کا، بہت سوچ سمجھ کر میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے لیے سلیکٹ کیا۔ اس کی بھی اپنی وجوہات تھی۔ ایک تو یہاں پہ بہت خاندانی لوگ ہیں، دیکھیں پہلے سیاست خاندانی لوگ کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو عزت دی جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں خواتین کی بہت عزت ہے، اور وہ اپنے ورکر کو بالکل اپنی فیملی کی طرح سمجھتے ہیں، تو انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ عزت کی۔ باقی خدا کا شکر ہے 15 سال سے میں بزنس کر رہی ہوں۔ پورٹ فولیو، اگر ایک بندہ منسٹر رہ جائے تو مزید کسی پورٹ فولیو کی لالچ انسان کو نہیں رہتی ہے۔ ہاں، ایک چیز کی لالچ مجھے تھی کہ مجھے ایسے پلیٹ فارم ملے جہاں پہ خواتین کی عزت ہو اور وہاں وومن امپاورمنٹ کے لیے کچھ کیا جائے۔ آپ اگر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایجنڈا خواتین کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور شاید اسی چیز نے مجھے زیادہ اٹریکٹ کیا ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی آپ نے جوائن کی ہے، تو یہ جوائن کرنے کا مقصد کیا تھا، اور ابھی خواتین کی جو ترقی ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا پلاننگ ہے خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کا تو جیسے میں نے بتایا کہ آئی وانٹیڈ ٹو ورک وتھ سم پلیٹ فارم
which is really respectable and who knows how to give respect to the other people. پہلا چیز تو یہی تھی. سیکنڈ, انہوں نے خواتین کے لیے جتنا کام کیا ہے میرے خیال میں پورے پاکستان میں, چلے پاکستان کو تو چھوڑ دے, اگر ہم اپنے کے پی کو دیکھیں, کے پی میں اگر آپ مرجڈ ایریا کو دیکھیں, یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی اور میرے خیال میں بہت سارے لوگ اس بات کو نظر انداز بھی کر رہے ہیں. جتنے اسکولس کالجز کھلے ہیں وہ بھٹو صاحب کے ٹائم میں کھلے ہیں, انہوں نے بنائے ہیں. بے نظیر صاحبہ, بی بی صاحبہ کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. آپ دیکھیں ان کی خدمات اسپیشلی کے پی کے لیے, انہوں نے جب بھی کے پی سے الیکشن لڑا انہوں نے الیکشن جیتا یہاں سے. تو بس میرا مین مقصد یہی ہے کہ ایک بڑے پلیٹ فارم کے تلے میں اپنے کے پی اور بالخصوص جنوبی اضلاع, میں بنو سے تعلق رکھتی ہوں, وہاں کی خواتین کے لیے میں کچھ کر سکوں, کیونکہ کوئی وہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ان کی خواتین امپاور نہ ہو. اور اگر میں کسی ایسی پارٹی کے ساتھ جاتی جو خود امپاور نہ ہو, وہ مجھے کیا امپاور کرتی اگر دیکھا جائے نا. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گی, لیکن آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک دوسری بڑی پارٹی کے علاوہ آپ دیکھیں کس کوئی پارٹی خواتین کو اتنی اپرچونٹیز نہیں دے رہی ہے جتنی انہوں نے خواتین کو اپرچونٹیز دی ہوئی ہے, اور خواتین کو ایک اچھی پوزیشنز پہ وہاں پہ کام کر رہی ہے. تو مجھے اسی چیز نے انسپائر کیا کہ اگر وہ پنجاب, سندھ یا کہیں اور کی خواتین کو وہ آگے لا رہے ہیں تو وائی ناٹ دا کی پی ونس. اور اس دن جب میں فریاد تارپور صاحبہ کے ساتھ ملی, میں اسپیشل کراچی گئی وہاں پہ جوائننگ دینے کے لیے, اور میں نے وہاں پہ یہی بات کی کہ آئی ول ڈیلیور اینڈ آئی ایم آفرنگ مائی سروسز فار یو, اسپیشلی فار دا کی پی اینڈ آف کورس فار دا آل پاکستان. لیکن جب میں آپ کو اپنی سروسز دوں گی تو آپ نے میرے صوبے کے لیے میری ہیلپ کرنی ہے وہاں کے بیٹرمنٹ کے لیے. اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ویژن تلے ہم کے پی میں اور بالخصوص جنوبی اضلاع میں خواتین کی ترقی کے لیے بہت کام کر سکیں گے. اچھا میڈم, ابھی یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے بہت خدمات ہیں, تو ابھی جو سیاست کی طرف آتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ باقی جماعتوں کے مقابلے میں کس طرح سیاسی طور پر دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی جو ڈیموکریسی کے لیے جو کاوشیں ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس طرح سول سپریمیسی کے حوالے سے کیا نظر ہے آپ کی, اور جو ابھی آئندہ کے جو صورتحال ہیں تو اس پر آپ پیپلز پارٹی کا کمپیریزن دیگر جماعتوں کے ساتھ کس طرح کرتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہوں گا آپ کے پروفائل کے حوالے سے کہ آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ آپ نے جو ہے نا پی ٹی آئی چھوڑ دی, تو اس پر بھی روشنی ڈالے. یہ آپ نے جو آخری سوال کیا اس کا میں پہلے جواب دے دیتی ہوں. میں ان سے کہتی ہوں اٹ از کلیئر کٹ, آپ لوگ دیکھ لیں یہ 9 سال میں اگر میرا کہیں بھی نام پی ٹی آئی میں آتا ہے تو ہاں میں کہوں گی کہ میں نے وفاداری اپنی چینج کی ہے. بھائی جب جس پارٹی میں ہوں نہیں, جس پارٹی میں میری رجسٹریشن تک نہیں ہے, ہاؤ دے کین سے کہ میں نے اپنی وفاداریاں چینج کی ہے. میں نے کوئی وفاداریاں نہیں چینج کی ہے. فرسٹ ٹائم میں نے کسی بڑی پارٹی کو جوائن کیا ہے اینڈ دس از پاکستان پیپلز پارٹی, اور انشاءاللہ یہ میری آخری پارٹی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن ایک پارٹی اور دوسرے دن دوسری پارٹی. میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ عزت مند لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, میری اپنی شخصیت بھی ایسی ہے, نہ گالی گلوچ کی سیاست پر یقین رکھتی ہوں اور نہ کبھی کروں گی, اور نہ میرا یہ طریقہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو ڈسکرائب کرنا چاہ رہی ہوں یا میں اپنے خیالات کو ایکسپریس کرنا چاہ رہی ہوں تو ضروری ہے کہ میں دوسرے بندے کو گالی دے دوں, دوسرے بندے کو کمتر ثابت کروں. نہیں, ہم اپنی ایبلٹیز اپنی پوٹینشیل دکھائیں گے, ہم کبھی کسی دوسرے بندے کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اور میری شخصیت ہی ایسی ہے. تو مجھے جو اچھا لگا پیپلز پارٹی کی کہ دے آر ویری polite, the circle of very educated people, a circle
اینڈ اے پلیٹ فارم آف ویری آپ کہہ لیں کہ بہت لرنڈ لوگوں کی ایک جماعت ہے اینڈ از دا ریئل ڈیموکریٹک پارٹی. اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک انسٹیٹیوٹ بول لیں ڈیموکریسی کے لیے. ایک شہیدوں کی جماعت ہے جس نے ڈیموکریسی کے لیے اپنی جانیں قربان کی, اور میرے خیال میں جتنے قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے کسی دوسری پارٹی نے اپنے قوم کے لیے یا اپنی ریاست کے لیے نہیں دی ہوں گی. تو انہی چیزوں کو دیکھ کر میرے خیال میں 15 سال بعد میں نے کوئی فیصلہ کیا ہے کسی پارٹی کے ساتھ جانے کا, اور مجھے امید ہے کہ جو توقعات مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اسپیشلی اپنے صوبے کے لیے, سندھ میں یہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں, پنجاب میں بہت کام کر رہے ہیں, لیکن میرے صوبے میں بھی کام کریں گے, اور مجھے اپنے صوبے میں کام کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. وہ پشتو میں ایک مثال ہے کہ خالی لاسا دشمن میں تے اف آئی ڈونٹ ہیو اینی ریسورسز, اگر میں خود کے اپنے آپ میں اتنی پوٹینشیل نہ دیکھوں یا اپنی پارٹی کے اتنے ریسورسز نہ دیکھوں کہ میں اپنے صوبے کی یا عوام کی خدمت کر سکوں, تو پھر میرے خیال میں وہ ویسے ہی ویسٹیج ہو جاتی ہے. کچھ لوگ جی سیاست کرتے ہیں پورٹ فولیوز کے لیے, سیٹوں کے لیے. میں پیور سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, میں سیاست عوام کی خدمت کے لیے کرنا چاہتی ہوں. عوام کی خدمت میں اسی صورت میں کر سکتی ہوں جب میرے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم ہوگا, اینڈ آئی ہوپ کہ میرا یہ ڈیسیجنز کے پی کے عوام کے لیے ایک بہت اچھا شگون ثابت ہوگا. اچھا, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جوائننگ پر تفصیلی روشنی ڈالی. ابھی یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی نیکسٹ جو حکمت عملی ہے, جو اسٹریٹجی ہے پولیٹیکل, وہ کیا ہے, اور کس طرح آپ خواتین کو موبلائز کریں گی؟ خاص کر آپ نے اپنے آبائی علاقے کا ذکر کیا جنوبی اضلاع, تو وہاں پہ یہ ہے کہ کچھ حوالوں سے خواتین کی امپاورمنٹ اس طرح سے نہیں ہوئی ہے ابھی تک, تو اس پر آپ کیا, اس کا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ اور باقی خیبر پختونخوا کے جو دیگر پسماندہ علاقے ہیں اس پر وہاں پہ خواتین کو متحرک کرنے کے لیے, اور خاص کر پیپلز پارٹی کی جو خواتین کارکن ہیں ان کے حوالے سے آپ کی کیا پروگرام ہے؟ سب سے پہلے تو جی میری حکمت عملی یہ ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے پی میں آئے, کیونکہ جب تک ہماری حکومت نہیں آئے گی ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے. تو کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ہماری حکومت کا خیبر پختونخوا میں ہونا بہت ضروری ہے, اور میرے خیال میں ابھی ایک چینج بھی آنا چاہیے. دیکھیے تقریباً 11 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی خیبر پختونخوا پہ حکومت کر رہی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے, اچھا مجھ سے لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ میڈم جہاں پہ زیادہ لوگ چلتے ہیں آپ اس طرف نہیں گئی, جہاں پہ کوئی نہیں چلتا آپ اس طرف پہ خیبر پختونخوا میں گئی, اور میڈم خیبر پختونخوا میں تو کسی دوسری پارٹی کی کوئی وجود ہی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. پھر میں صرف ایک جواب دیتی ہوں کہ میں نے بہت کریٹیکلی انالیسس کیا ہوا ہے مختلف پارٹیز کا. تحریک انصاف کو میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ وہ بری پارٹی ہے یا انہوں نے اچھے طریقے سے کام نہیں کیا, لیکن میرے خیال میں ان کو وہ اپرچونٹیز شاید نہیں مل سکی کہ جتنا ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں ڈیلیور نہیں کیا. آئی ایم پارشلی لیونگ ان اسلام آباد اینڈ آئی ایم پارشلی لیونگ ان کے پی کے پشاور. میری فیملی اسلام آباد میں بھی, میں 2-3 دن اسلام آباد میں ہوتی ہوں, 2-3 دن میں خیبر پختونخوا میں ہوتی ہوں. مجھے خیبر پختونخوا کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی, اور میرے بچے آنا نہیں چاہتے. جب میں اٹک کراس کرتی ہوں وہ ماحول, وہ سینیریو چینج ہو جاتا ہے, سڑکیں بھی چینج ہو جاتی ہے, بجلی کا سسٹم بھی چینج ہو جاتا ہے, ٹریفک کا نظام بھی چینج ہو جاتا ہے, سب کچھ چینج ہو جاتا ہے نا جی. کیوں وہ فیسلٹیز میرے پاس نہیں ہے جو پنجاب میں ہے, کیوں وہ فیسلٹیز میرے پاس نہیں ہے جو سندھ کراچی وغیرہ میں ہے. آپ بھی اس بات کو تو آپ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں نا کہ ہم ان کے کمپیئر بہت پیچھے ہیں. تو میں نے یہی کہا کہ اگر کسی نے 10-11 سال میں خیبر پختونخوا کو ترقی نہیں دی تو بس اتنی ہی تو لائف ہوتی ہے.
پھر مزید کیا ہم 10-11 سال ان سے اور امید رکھے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں اور کام کرنا. یہ تو آپ پشاور کو چھوڑے, آپ ہمارے جنوبی اضلاع میں آ جائے, وہاں کا حال دے کے, وہاں کا انفراسٹرکچر دے کے, وہاں کا سسٹم دے کے سب کچھ تباہ ہے. تو بس میں نے یہی کہا کہ آزمائے ہوئے کو دوبارہ نہیں آزمانا چاہیے. آپ لوگوں نے اس کو آزما لیا, میں کسی دوسری پارٹی کو آزماتی ہوں. اینڈ آئی ول آفر اینڈ آئی ول, میرے خیال میں میں اپنی ساری پوٹینشلز اینڈ ساری کیپیبلٹیز پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم تلے اپنی عوام کو, اپنے صوبے کو ترقی دینے کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. اور باقی زرداری صاحب, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب, از آلویز فیمس فار دا کوآپریشن. ادی صاحبہ, فریار تارپور صاحبہ, شی از آلویز فیمس کہ وہ سب کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے. تو انشاءاللہ وہ ہمارے خیبر پختونخوا کو بھی ایسے ہی دیکھیں گے جیسے وہ سندھ کو دیکھتے ہیں یا کراچی کو دیکھتے ہیں. تو بس میرا مین مقصد یہی تھا کہ آئی واز ناٹ سیٹسفائی فرام دا سروسز آف دا پاکستان تحریک انصاف کی سروسز جو خیبر پختونخوا کو یہ لوگ دے رہے تھے, میں اس سے نہیں تھی سیٹسفائی. میں کمپیریزن کرتی ہوں پشاور کا لاہور کا, میں کمپیریزن کرتی ہوں پشاور کا اسلام آباد کا, میں کمپیریزن کرتی ہوں پشاور کا کراچی کا. کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمیں بہتر صحت کی سہولیات ملے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو بہتر تعلیم ملے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہماری سڑکیں اچھی ہو؟ تو ان سب کے لیے ایک امید اپنے صوبے کے لیے, اپنے جنوبی اضلاع کے لیے ایک امید کا دیا میں نے جلایا ہوا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو پورا کرے گی. میڈم یہ بتائیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ 11 سالہ حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, تو اس حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ اس طرح سے خواتین کی امپاورمنٹ اور جو پروگریس ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی ہے. تو ابھی آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے بغیر خیبر پختونخوا میں جو ہے نا وہ ترقی ناممکن ہے. تو ابھی سیاسی حوالے سے آپ کیا جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے, اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی جو خواتین کے حوالے سے نگلیکٹ ہے تو اس کو آپ مزید کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی, دور نہ جائے, اپنے اسمبلی کو دیکھ لے, کتنی خواتین ہیں اس میں, کتنی خواتین کو اپرچونٹی دی گئی. جب مجھے ایم ٹی آئی میں چیئر پرسن بنایا گیا, میں پہلی خاتون تھی جو میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ میں چیئرمین بنی تھی. او مائی گاڈ, لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا, ایک خاتون کو اتنی بڑی سیٹ دے دی. حالانکہ جتنا میں نے ڈیلیور کیا اتنا کسی نے 10 سال میں بنو میں ڈیلیور نہیں کیا تھا. آپ یقین کریں, ہاسپٹلس کی ایسی حالت تھی کہ میں کہتی ہوں وہاں پہ بکریاں وغیرہ بھی کوئی علاج کے لیے نہ لے جائے. ہاں, آئی ایم تھینکفل ٹو تیمور جگڑا صاحب, انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. میں آن ایئر کہوں گی کہ ان کے سپورٹ کے علاوہ یہ چیزیں ممکن نہیں تھی کہ میں وہاں پہ ڈیلیور کر سکتی. لیکن جی بات یہ ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ خواتین کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. جب آپ اکانومسٹ ایک کنٹریز کو رینک کرتے ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز یا ڈیولپڈ کنٹریز, وہ ایک سوال پوچھتے ہیں, either they are female are working, either they are participating in the economy of that country, and when they get the answer of yes, automatically وہ اس کو ڈیولپ کنٹریز میں رینکڈ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ خواتین کو موقع نہیں دیں گے کام کرنے کا, وہ کیسے آ کے اپنی پوٹینشیل یا اپنی کیپیبلٹیز کو قوم کے لیے آفر کرے کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ڈیلیور کرنا ہے, یا میں نے اپنے جتنے بھی کوششیں ہیں وہ بروئے کار ہم نے لانا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف خواتین کو وہ اپرچونٹی دے رہا ہے یا وہ پارٹیسپیشن دے رہی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ دیکھیں کتنے بڑی بڑی پورٹ فولیو پہ انہوں نے خواتین کو ٹرسٹ کیا ہے اور خواتین کے حوالے وہ پوسٹ کی ہوئی ہے. تو مجھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی بات بہت اچھی لگی کہ وہ خواتین پہ ٹرسٹ کر رہی ہے, ان کو آگے بڑھنے کے مواقع دے رہی ہے, اور انشاءاللہ یہی روش جو ہوگی ابھی خیبر پختونخوا میں بھی
ہم اپلائی کریں گے اور خواتین کو بیٹر امپاورمنٹ کے وسیلے پرووائڈ کریں گے، مختلف قسم کے پروگرامز لائیں گے، اسکل پروگرامز. ایک تو ڈگری ہوتی ہے، ڈگری کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ کے ساتھ اسکل نہیں ہوگی. میں تو بذات خود جی کافی عرصے سے نیفٹیک کے ساتھ کام کر رہی ہوں. آئی ایم دا آفیشیل پارٹنر آف UNHCR، جس میں اسپیشلی ہم خواتین کو اسکل دیتے ہیں. اینڈ آئی تھنک پچھلے 2 سال میں نے 600 سے زیادہ خواتین کو امپاور کیا. اور پھر آپ ان باتوں کو بہت دور تک نہیں جاتے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ دیکھیے کتنی بینیفیشریز ان سے فائدہ اٹھا رہے. صرف بنوں میں 80,000 بینیفیشریز ان کو مہینے پیسے مل رہے ہیں. یہ کتنا کار خیر ثواب کا کام ہے. تو اس طرح کے پروگرام ہماری کوشش ہوگی کہ مزید لایا جائے. لیکن پاورٹی کو چندے سے یا پیسوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک ہم ان کو اسکل نہ پرووائڈ کریں. ہماری یہی کوشش ہوگی کہ مختلف اضلاع میں، مختلف ڈویژنز میں خواتین کو ہنر سکھانے کے لیے ہم کوئی ایسے سینٹر بنا سکے جہاں پہ خواتین اپنا آگے جا کے اپنا روزگار کر سکیں. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب خواتین اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلتی ہے تو اس کا ایک ایک قدم جہاد کے برابر ہوتا ہے. اور اگر ہم سارا بوجھ ایک مرد پہ ڈال دیں کہ اسی نے سب کچھ کرنا ہے تو نہ تو ہمارا گھر ترقی کرے گا اور نہ ہمارا ملک اور نہ ہمارا صوبہ. آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گی خیبر پختونخوا کی خواتین کو کہ وہ انکلوسیو سوسائٹی کی جو بلڈنگ ہے، تعمیر ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالے، اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خواتین کارکنان ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میرا میسج بالخصوص سارے پاکستان کی خواتین کے لیے اور KP کی خواتین کے لیے اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی ورکر کے لیے یہی ہوگا کہ اپنے جو پوٹینشیل ہے اس کو یوز کرے. جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، آپ کا سٹیمنا ہمیشہ نہیں رہتا، آپ میں وہ انرجی ساری عمر نہیں رہتی. جو کام ہم 10 سال پہلے کر سکتے تھے میرے خیال میں وہ انرجی ابھی ہم میں نہیں ہے. تو وہ آگے نکلے، اپنی سکلز کو یوز کرے. جب تک وہ کوئی سکل نہیں سیکھیں گی، یہ بیگمات والا کلچر ہم چھوڑیں گے نہیں. پاکستان میں میرے خیال میں سب سے زیادہ بیگمات کلچر ہے نا، سب سے کم ورکنگ ریشیو خواتین کی یا امپاورڈ ریشیو آف وومن. آپ KP میں دیکھیں کتنے انڈسٹریلسٹ ہیں، میرے خیال میں 1 یا 2 بھی نہیں ہوگی جو کوئی کارخانہ رن کر رہے. ابھی تو خدا کا شکر ہے تھوڑا سا اویئرنیس آ رہی ہے، مختلف ورک شاپس اینڈ مختلف کانفرنسز اٹینڈ کر کے ابھی خواتین تھوڑی انڈسٹری کی سائڈ پہ آ رہی ہے. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم خواتین کو امپاور کریں. جب تک خواتین امپاور نہیں ہوگی، ٹرسٹ می، ہمارے صوبے نے کوئی ترقی نہیں کرنی ہے. کیونکہ ہماری 50% آبادی خواتین ہے. اگر ہم وہ 50% آبادی کو ایکسکلوڈ کر دیں اور باقی 49% مردوں کے کندھے پہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں، ایک تو ہمارا KP کا مرد بھی آپ کو پتہ ہے نا، وہ بھی نہیں پسند کرتا کہ ہماری خواتین باہر آئے یا کام کرے، اور اس میں ایموشنل ہو کے وہ اپنے اوپر سب سے زیادہ برڈن ڈال رہا ہے. اب فرض کرے آپ کے ساتھ آپ کی وائف بھی کام کرنا سٹارٹ ہو جائے تو 2 کمائیاں گھر میں آئیں گی، بچوں کی خواہشات بھی پوری ہوں گی، بچے بہتر تعلیم حاصل کر سکیں گے، اور جب بچے بہتر تعلیم حاصل کر سکیں گے ڈیفینیٹلی ان کو روزگار کے مواقع بھی ویسے ہی ملیں گے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہمیں جو معیشت کا پہیہ ہے یہ ہم دونوں نے مل کے چلانا ہے. یہ معیشت کا پہیہ ہم صرف مردوں سے نہیں چلوانا چاہ رہے ہیں. پھر جب بات آتی ہے پھر اسلام کی طرف چلی جاتی ہے. وہ مذہب کارڈ پلے کرتے ہیں. اسلام نے کہا ہے کہ خاتون گھر بیٹھے. کیا حضرت ختیجہ خاتون نہیں تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مسلمان تھا؟ اس نے جب اپنی بیوی کو اجازت دی، اپنی باقی بیگمات کو اجازت دی. حضرت ختیجہ بزنس کرتی تھی. میرا رول ماڈل بھی حضرت ختیجہ تھی. میں نے جب بزنس سٹارٹ کیا تو میرا رول ماڈل حضرت ختیجہ کو سامنے رکھ کے میں نے ایز اے مسلم لیڈی اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے
मैदान जंग में उनके शाना बशाना काम किया है। तो मेरे ख़्याल में ये मजहबी कार्ड हमें मज़ीद नहीं प्ले करना चाहिए और अपनी मईशत पे और अपने मुल्क पे और स्पेशली अपने सूबे की तरक्की पे हमें एम्फसाइज़ करना चाहिए। और ये उसी सूरत मुमकिन है जब आप ख़वातीन को अपॉर्चुनिटी देंगी और आप अपने ख़वातीन को एम्पावर करेंगी और उन पे ट्रस्ट करेंगे। आपने ये ज़िक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो ख़वातीन को उस तरह से वो किरदार अदा करने नहीं दे रही या उस तरह से उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है हुकूमत साजी में या इस तरह दीगर जो सियासी मामलात हैं। तो अभी हाल ही में उन्होंने सूबाई हुकूमत ने जो मशाल यूसुफजई को मुशीर के ओहदे से हटाया और फिर उसको दोबारा शामिल किया, तो ये भी इस सिलसिले में इस पर आप क्या रोशनी डालेंगी? मैं यही कहूँगी कि मैंने बहुत इन चीज़ों को डीपली स्टडी किया कि पॉलिटिकल कैरियर इंसान एक दफ़ा बनाता है। मैंने एक पार्टी ज्वाइन करनी थी और फिर तहयात मैंने उस पार्टी में रहना था। आप तहरीक इंसाफ को आप देखें, उसमें ख़वातीन की शमूलियत आटे में नमक के बराबर है। वो मेरे ख़्याल में ख़वातीन को इस काबिल समझते ही नहीं है कि इनको कानून साजी में इनका रोल दिया जाए या उन पर ट्रस्ट करे कि ख़वातीन भी कोई कानून साजी कर सकती है या किसी अच्छे पोर्टफोलियो पे रह सकती है। अभी पिछले दिनों इनके कैबिनेट में सिर्फ एक वो क्या कहते मशाल बीबी को इन्होंने एडवाइज़र लिया, फिर 4-5 महीने हुए नहीं थे उनसे एडवाइज़री वापस ले ली गई, फिर दोबारा उसको भाई ख़वातीन की इतनी ज़्यादा तज़लील। और मुझे हैरत उस पर हुई कि PTI की किसी खातून ने भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस पर बात करूं कि क्या किसी मर्द से इन्होंने लिया कि नहीं, इनको ख़वातीन या एक खातून इनको कमज़ोर कॉर्नर मिला और उस पर इन्होंने हिट किया और फिर उन्होंने अपने ही एडवाइज़र को हटाया और फिर दूसरी बात क्यों उन्होंने उसको दोबारा भी लिया। मुझे ये समझ नहीं आ रही है। तो इन सारी चीज़ों से आपको पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन को कितना रिस्पेक्ट देती है और वो ख़वातीन के लिए कितने सीरियस है और या कितना ख़वातीन पे वो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आई रियली फील सॉरी फॉर ऑल दोज who are not looking into these things। लेकिन मैं बहुत डीपली स्टडी कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं है। आप देखिए आपके पास कितने बड़े बड़े नाम हैं। आप शाज़िया मरी साहिबा को देख लें, आप रूबीना खालिद साहिबा को देख लें, आप श्री रहमान साहिबा को देख। इस तरह दर्जनों ख़वातीन है जो जब पोस्ट पे आ जाती है, हाँ पोस्ट का टेन्योर ख़त्म, आपने डिलीवर किया, दैट्स वेरी गुड। नहीं डिलीवर किया आइंदा ना देना पोस्ट। लेकिन ये तो नहीं कि कुर्सी एक दिन आपके पास कल दूसरे के पास। और ये चीज़ जब मुझे MTI का चेयरपर्सन बनाया गया था, सिर्फ मशाल के साथ ये चीज़ नहीं, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई, मुझसे भी ले लिया गया था। 18 महीने मैंने काम किया था मेरे ख्याल में और मुझसे लेने की बड़ी वजूहात कि आई वाज अ फीमेल। हालांकि मेरी कारकर्दगी 1000 मील से ज़्यादा। पहला CT स्कैन बन्नू में मैं लेकर गई थी। कौन लेकर गया था CT स्कैन? लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस वो पार्टी का विज़न ऐसा ही होता है, पार्टी का नरेटिव मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा इनका। हमारा नरेटिव, हमारा विज़न टू एम्पावर द वुमेन एंड इंशाल्लाह वी विल डू दैट। जी नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिया जहांगीर, जिनसे हमने मुख्तलिफ़ सियासी उमूर और समाजी खिदमत के हवाले से तफसीली बातचीत की। उनका कहना था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद अभी खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन को मोबलाइज़ करेंगी और उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ शुरू करेंगी। और इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत पर की कारकर्दगी पर भी रोशनी डाली। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 11 साल के दौरान ख़वातीन की उस तरह से तरक्की नहीं हुई है जिस तरह होनी चाहिए थी। तो नाज़रीन, आज की जो नशिस्त है वो आपके सामने हमने रख दी। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।